مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور لکھا ہے، لکھ کر حضرت کا یہ انداز ہے، واقعہ لکھتے ہیں اس کے بعد سبق، واقعہ سبق، واقعہ اس کے بعد سبق، سبق دکھاتے ہیں، سبق نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دھوبی تھا، اور وہ شاہی دھوبی تھا، بادشاہ کی خدمت کیا کرتا تھا، بادشاہ کا خاندانی دھوبی تھا، اس کے خاندان کے کپڑے دھویا کرتا تھا، وہ میاں بیوی دونوں کپڑے دھونے والا، دھوبی اور دھوبن کام کرتے۔ پھر ان کا بیٹا تھا، بیٹا آہستہ 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 جوان ہوا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے اپنے ابا سے ایک دن کہا، اب ابا میں جوان ہو گیا ہوں تو میں بھی یہی کام کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں کپڑے دھوؤں گا۔ اب میرے خیال میں اور آپ دھوتے ہیں، اماں کی چھٹی کرا دیتے ہیں، اماں گھر میں رہے، اب میں تو بڑا ہوں، میں بھی کام کروں، ماں بھی کرے، ایسا نہیں، میں کروں گا۔ اس کے باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک دن 2 دن ساتھ لے جانا شروع ہوا، کچھ عرصہ گزرتا گیا، اب اس کو کپڑے دھونا آگے، کبھی مردانہ کبھی زنانہ، سارے وہ کپڑے دھوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ باپ نے جو زنانہ کپڑے اس کی ماں دھوتی تھی نا، اس کے ذمہ لگا دیا، یہ کپڑے تم دھویا کرو۔ اب وہ کپڑے دھونا شروع ہوا، دھوتے دھوتے آہستہ 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 ایسے ہوا، ان میں سے ایک جوڑا اس کو کپڑوں کا پسند آیا، اس نے دیکھا کہ کپڑے بہت اچھے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسی قسم کے کپڑے پسند آتے جا رہے ہیں۔ اب ان کو دھوتا ہے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، محبت میں دھونے کا انداز اس کا بدل گیا، کپڑے دھوتے ہیں اور اس کو تہ لگاتا ہے، اب تہ لگانے کا انداز بدلا، پھر اس کے بعد اس نے اس کو چومنا شروع کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ اس کو چومتا ہے، سر پہ لگاتا ہے۔ اب یہ کیونکہ دھوتا وہاں تھا، کام یہ سارے گھر میں ہو رہا ہے، اس کی ماں دیکھ رہی ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا، ماں کی نظر تو کچھ اور ہے، اس نے دیکھا، دیکھ کر اس کے ابا کو شکایت لگا دی، اے موڑا ہن او نہیں رہا جڑا تو سمجھنا نا، ہن اے او نہیں رہا، اے بدل گیا ہے، آپ کچھ اور سمجھتے ہیں، میں کچھ اور دیکھتی ہوں، میں نے جو دیکھا آپ کو بتا دیا، آئندہ اس سے کپڑے نہ دھلواؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، منع کر دیا، بھئی تو آج کے بعد میرے ساتھ نہیں جائے گا، کپڑے نہیں دھوئے گا، تو گھر میں رہے گا، اب تیری ماں پھر جائے گی۔ اب وہ پھر مائی جانا شروع ہو گئی، کپڑے شپڑے دھلنے شروع ہو گئے، جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اب نیند ختم ہو گئی، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال کر گیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد اب وہ کپڑے تو اس طرح جا رہے تھے، ایک دن شہزادی نے اس کی ماں کو بلایا، دھوبن کو بلایا، بلا کے کہا، اچھا یہ بتاؤ آج کل کپڑے کون دھوتا ہے؟ شہزادی میں دھوتی ہوں۔ اس کا پہلے کون دھوتا تھا؟ جی میں دھوتی ہوں۔ پہلے کون دھوتا تھا؟ شہزادی میں دھوتی ہوں۔ اس کا نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ بات اور ہے، صحیح سے بتاؤ۔ اب وہ ماں تھی، اب اس سے جب اس نے صحیح سے پوچھا تو کہتی ہے، میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات کروں؟ اس نے کہا کر لے۔ کہا کہ میرا بیٹا تھا، جوان ہوا، وہ آپ کے کپڑے دھونا شروع ہوا۔ ہاں جب کہتے تھے نا، اسی ماں نے کہا کہ میں دھوتی ہوں، اس نے کہا یہ لے، اس کو تہ لگا، اس کو تہ لگا۔ اب اس سے تہ لگتی نہیں، جس طرح وہ لگاتا تھا، اس طرح لگتی نہیں، جھوٹ تو اس کا پکڑا گیا۔ کہا کہ جھوٹ نہ بول، صحیح سی بتا۔ اس نے جان کی مان پاؤں تو میرا بیٹا تھا۔ جب یہ کہا، آہ نکلی، آنسو ٹپکے، رونا شروع ہوئی۔ اس نے پھر بھی بتاؤ تو صحیح نا۔ کہا کہ میرا بیٹا تھا، ایسے ایسے اس کے حالات ہو گئے تھے، ہم نے اس کو منع کیا، وہ جاتا رہا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بات کہہ کے حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ پھر جملہ فرماتے ہیں، وہ سنیے۔ فرمایا اس نے شہزادی کو دیکھا نہیں، شہزادی کی نشانی کو دیکھا، کپڑے جو تھے نشانی کو دیکھا، نشانی کو دیکھ کر اس سے محبت کی۔ فرمایا اس نے تو ایک نشانی کو دیکھا اور اس پہ مر مٹا۔ ہم نے خالق کی کتنی نشانیوں کو دیکھا، ہم نے اپنے اللہ کی کتنی نشانیوں کو دیکھا۔ میرے اللہ کی نشانیاں ہیں جو بچپن، جوانی، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ بدلتا ہوا انسان کا حال، یہ میرے خالق کی نشانی ہے۔ آپ نے مصور دیکھے ہوں گے، تصویریں بنانے والے، نقشے بنانے والے، آپ نے نقشہ بنانے والا دیکھا ہوگا، وہ نقشہ بنائے گا، کمپیوٹر پہ بنائے گا، وہ نقشہ بنائے گا، کاغذ پہ بنائے گا، وہ نقشہ دیوار پہ بنائے گا، وہ نقشہ بنائے گا، مٹی پہ بنائے گا، ریت پہ بنائے گا۔ آج تک آپ نے نقشہ بنانے والا، پانی پہ نقشہ بنانے والا نہیں دیکھا۔ وہ میرا اللہ ہے جو نقشوں کو بناتا ہے اور پانی پہ بناتا ہے، پانی کے ایک قطرے پہ ایسی تصویر بناتا ہے، اس جیسی تصویر
آج تک نہ کو پہلے بنا سکا، نہ آج کسی نے بنائی، نہ قیامت کی صبح تک بنائے گا۔ اس نے ایسی تصویر بنائی، ایسا نقشہ بنایا۔ اس وقت 8 ارب لوگ ہیں، اس وقت 8 ارب لوگ، انسانوں کی آبادی ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اگر 100 بندہ ہے تو آج کا یہ موبائل آپ کے سامنے اس کی دلیل دے گا۔ میرا موبائل میرے چہرے کو دیکھتا ہے، ان لاک ہوتا ہے، اور میں اس طرح کرتا ہوں، لاک لگتا ہے، پھر چہرے کو دیکھتا ہوں، ان لاک ہو جاتا ہے۔ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہر ایک کے چہرے کی طرف کرتے جاؤ، ان لاک نہیں ہوگا۔ سائنس نے بتایا ہر ایک کا چہرہ الگ ہے۔ سائنس نے یہ بھی بتایا 1 ارب نہیں 8 ارب انسان ہے، 8 ارب کے 2 انگوٹھے، ہر انگوٹھے کا نشان الگ ہے، ہر انگلی سے چھپنے والا نشان الگ ہے۔ ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، اب پہلے تو فنگر پرنٹس لیتے تھے تاکہ انگلی کا نشان الگ ہو، آج تو آنکھ سے نکلنے والی شعاع وہ کیمرے کے اندر لیتے ہیں، اس کا سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ آنکھ سے نکلنے والی شعاع میں یہ میرے اللہ کی نشانی ہے، اور ہر ایک کا چہرہ میرے اللہ کی نشانی ہے، ہر ایک کے ہاتھ کے انگوٹھوں کا نشان میرے اللہ کی نشانی ہے۔ اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ 8 ارب لوگ ہیں۔ 8 ارب لوگوں کی زبان دیکھنے میں ایک جیسی، سائز ایک جیسا، ایک جیسی زبان سے کوئی الفاظ مختلف نکلتے ہیں۔ کسی کی زبان سے عربی نکلتی ہے، کسی کی زبان سے ہندی نکلتی ہے، کسی کی زبان سے سندھی نکلتی ہے، کسی کی زبان سے فارسی کے الفاظ نکلتے ہیں، کسی کی زبان سے پنجابی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کی زبان ایک جیسی، زبان سے نکلنے والے الفاظ الگ الگ ہے۔ ایک زبان سے مختلف الفاظ کا نکلنا یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ کان ایک ہے، سنتا ہر ایک ہے، لیکن سننے والا کوئی تو عربی سنتا ہے، کوئی فارسی سنتا ہے۔ کان ایک جیسے یہ میرے خالق کی نشانی ہے، لیکن کانوں سے سننا الگ ہے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ میرے اللہ نے زمین کی مخلوق کو پیدا کیا، گوشت والوں کو گوشت کھلایا، پتے والوں کو پتے کھلائے، کسی کو دودھ پلایا، کسی کو پانی پہ پلایا۔ میرے اللہ کی یہ نشانی ہے۔ سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے، پانی پی کر، پانی کے اندر رہ کر پھر بھی زندہ ہے، اور پانی سے باہر والی مخلوق پانی میں 1 منٹ نہ گزار سکے، اس کی موت آ جائے، اس کی حیات بن جائے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ زمین پر رینگنے والا اڑ نہیں سکتا، اڑنے والا ایسا اڑتا ہے 2 پروں سے اڑتا ہے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ 2 پر اس کے تھم جائیں، اس کو گرنے نہ دے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ اتنا بڑا یہ مکان ہے، اس کے 2 ستون ہیں، چھوٹی سی چھت ہے، 2 ستون ہے، چاروں طرف دیوار ہے، بغیر دیوار کے ہماری یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، بغیر ستون کے یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پوری زمین اور آسمان کو، پوری زمین اور پانی کو گھیرے میں لے لیا۔ آسمان ہے، آسمان کے اوپر کوئی اس کا ستون نہیں، کوئی اس کی دیوار نہیں، کوئی اس کی بنیاد نہیں، بغیر ستون کے کھڑا کیا، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ زمین ہے، زمین سے آسمان بڑا، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بڑا، تیسرے آسمان اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، پانچواں اس سے بڑا، چھٹا اس سے بڑا، ساتواں اس سے بڑا۔ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی ہے جو زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اللہ میرا کتنا بڑا ہے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ میرے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بچھا دیا، زمین ایک جیسی ہے، لگنے والا پانی ایک جیسا ہے، اس ایک زمین سے نکلنے والا پھل الگ ہے، پھل کا ذائقہ الگ ہے، زمین سے نکلنے والی پانی ایک لگتا ہے، سبزی کے رنگ مختلف ہے، سبزی کا رنگ اور ذائقہ الگ ہے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ ایک پانی سے الگ ذائقوں والا، ایک پانی سے الگ ذائقے والے پھل کو پیدا کیا، ایک پانی سے الگ سبزیوں کو پیدا کیا، الگ رنگوں کو پیدا کیا، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، وہ میرا اللہ ہے جس نے اس کو رزق بھی دیا ہے، بغیر دکان کے رزق دیا، بغیر تجارت کے رزق دیا۔ جو جانور ہیں جو صبح سے خالی پیٹ نکلے، شام کو پیٹ بھر کے آئے، کوئی دکان نہیں، بغیر دکان کے کھلایا، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ میرا اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مانگا، اے میرے
اللہ کوئی نشانی بتا دے۔ حضرت صالح سے مطالبہ کیا، اپنی خدائی کی دلیل دے دو۔ آسمان پھٹا اور یہ پہاڑ پھٹا، اس پہاڑ سے اونٹنے نکلے، اونٹنی بھی ایسی ہے جو گابن ہے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ تو رزق دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ اے میرے پیغمبر اس پتھر پہ ڈنڈا مارو۔ عصا مارا، ٹکڑے ہوئے، پھر عصا، پھر ڈنڈا مارا، پھر ٹکڑا ہوا۔ تیسرے تہہ کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہے۔ وہ میرا اللہ بند پتھروں کے اندر زندہ کیڑوں کو رزق دے دے، یہ میرے اللہ کی نشانی ہے۔ میرے اللہ کی ایک نشانی نہیں ہے، ہزاروں نشانیاں ہیں۔ ارے وہ تو دھوبی کا بیٹا شہزادی کے کپڑوں کو دیکھ کے مر مٹا۔ میں اور آپ اپنے خالق کی ہزاروں نشانیوں کو ہم نے صبح بھی دیکھا، ہم نے رات کو دیکھا، ہم نے دن کو دیکھا، ہم نے دائیں دیکھا، ہم نے بائیں دیکھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا آپ نے مالک کو پہچانا؟ مالک کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو دیکھا شہتوت کے پتے سے، وہ شہتوت کا پتا ہے، وہ ریشم کھائے، وہ ریشم کا کیڑا کھائے، اس سے ریشم نکلے، ہرن کھائے، کستوری پیدا ہو، بکری کھائے، مینگنیا پیدا ہو، گائے کھائے، گوبر بنا دے۔ ایک ریشم کا پتا، اس کی تاثیر میرا اللہ الگ بنا دے، یہ میرے خالق کی نشانی ہے۔ کسی عورت سے پوچھا، دیہات کی ایک بوڑھی عورت ہے، بتاؤ نا اللہ ایک ہے یا اللہ دو ہیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، دو کا تصور بھی نہیں ہے، دو تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہا کہ تم نے کیسے پہچانا اللہ ایک ہے؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگی میں تو دیہاتی عورت ہوں، چرخہ کاٹتی ہوں، میں دائیں ہاتھ کے ساتھ یوں چرخہ کاٹتی ہوں، چرخہ چلتا ہے، سوت تیار ہوتا ہے۔ اگر میرے سامنے کوئی اور عورت بیٹھ جاتی، اگر دو عورتیں، میں یوں چلاتی وہ یوں چلاتی، چرخہ تو ٹوٹ سکتا تھا، وہ سوت نہ کاٹا جاتا۔ فرمایا یہ نظام کائنات اگر اس طرح سے چرخے کو دو چلائیں تو چرخہ ٹوٹ جائے۔ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہونا چاہیے، اور وہ ایک اللہ ہے جو پورے نظام کو جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ کسی سے پوچھا تم نے خالق کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ میں نے دیکھا ایک محل ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے یا زندہ جو بھی جانور ہے، جو بھی حیوان ہے، جو ہی انسان ہے، اس کی زندگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس کی خوراک، ایک اس کے لیے پانی۔ کھانا پینا یہ دونوں خوراک ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک سفید محل کو دیکھا، محل کے اندر ایک جاندار کو دیکھا، بغیر ہوا کے، بغیر روشنی کے، بغیر کھائے اور پیے وہ زندہ رہ رہی۔ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ کہتے میں نے ایک سفید انڈے کو دیکھا، انڈے کے اندر اس کا چھلکا دیکھا، انڈا ایسا ہے ہوا اندر جا نہیں سکتی، روشنی اندر جا نہیں سکتی، کھانا اور پینا اندر جا نہیں سکتا۔ وہ کون ہے؟ جس نے اس بند محل کے اندر چوزے کو پیدا کیا، اس کی خوراک کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے بند محل کے اندر روشنی پہنچا دے، وہ اللہ ہے بند محل کے اندر خوراک عطا فرما دے، وہ اللہ ہے بغیر پانی کے بلکہ پانی کے اندر سے زندگی عطا فرما دے، وہ میرا اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، میرا اللہ اتنی نشانیوں والا، ہزاروں نے کروڑوں نشانیوں والا، اس کا کیا تقاضا ہے میں اور آپ اپنے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا جس طرح دھوبی کا بیٹا ایک نشانی کو دیکھ کر اس پہ بادشاہ زادی پہ مر مٹا، ہم خالق کے کائنات پہ اس کی نشانیوں کو دیکھتے تو ہیں، ہم غور بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی اس کا نتیجہ کیا؟ اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ سے محبت، اللہ کی فرما برداری۔ محبت ہو جائے نافرمانی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت ہو نافرمانی ہو جائے
जाए, ये नहीं हो सकता। मोहब्बत हो, इताअत ना हो, ये नहीं हो सकता। खालिक से मोहब्बत होगी, फर्ज भी अदा करेगा। अल्लाह से मोहब्बत होगी, उस मोहब्बत में आके फर्मा बरदारी करेगा। ये मोहब्बत कैसे हो जाए, उसका जरिया क्या है? दो ही तरीके हैं। अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम जितना कसरत के साथ लेंगे उतनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। दूसरा, अल्लाह वालों की सोबत में बैठना। अल्लाह वालों की सोबत में बैठेंगे, अल्लाह वालों के कदमों में आएंगे, जिस तरह वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, उनकी बरकत से मेरा अल्लाह हमें भी अपनी मोहब्बत नसीब फरमा देगा। क्योंकि जहां अल्लाह वाले, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह होगा, अल्लाह का नाम होगा, अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह की इताअत होगी, अल्लाह की फरमा बरदारी होगी, तो ये मेरी और आपके जो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत का जरिया बन जाएगा, उसका इजाफा बन जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये हमारा जो महाना एक मजलिस सजती है, ये हमारी असल मकसद क्या है? हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, ये हमारी मोहब्बत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह वालों की सोबत में बैठें, मिलकर अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें। इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे दिलों को जिंदा अता फरमाएंगे। दिलों की ज़िंदगी तो अल्लाह के नाम से होती है। जिक्र करने वाला, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, वो जिंदा की मिसाल है, और जिक्र न करने वाला वो तो मुर्दा की मिसाल है। मुर्दा को कोई जिंदा कहता है? जिंदा तो वही है जिसके दिल, जिसके जिस्म में दिल हो और दिल भी जिंदा हो। जिंदा दिल वही होता है जो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। मेरा अल्लाह मुझे भी आपको भी अपनी याद की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।